السلام علیکم مومنین و مومنات۔ آج انشاءاللہ سورہ نصر کی تلاوت، آیات کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے اس تفسیر کا باقی حصہ پیش کیا جائے گا جو اس سورہ کی تفسیر کا اختتام بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ترجمہ: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ اور اس سے استغفار کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب تفسیر کا دوسرا حصہ، اس میں فتح مکہ کے حالات اور تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ایک نکتہ: فتح مکہ اسلام کی عظیم ترین فتح ہے۔ فتح مکہ نے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، تاریخ اسلام میں ایک نئی فصل کا اضافہ کیا ہے اور تقریباً 20 سال کے بعد دشمن کی مقاومتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حقیقت میں فتح مکہ سے جزیرہ عرب سے شرک اور بت پرستی کی بساط لپیٹ دی گئی اور اسلام دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف حرکت کے لیے آمادہ ہوا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے عہد و پیمان اور صلح کے بعد کفار نے عہد شکنی کی اور اس صلح نامہ کو نظر انداز کر دیا اور پیغمبر اکرم کے بعض حلیفوں کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کے حلیفوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ نے اپنے حلیفوں کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا، اور دوسری طرف مکے میں بت پرستی، شرک اور نفاق کا جو مرکز قائم تھا، اس کے ختم کرنے کے تمام حالات فراہم ہو گئے تھے، اور یہ ایک ایسا کام تھا جسے ہر حالت میں انجام دینا ضروری تھا۔ اس لیے پیغمبر خدا کے حکم سے مکہ کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فتح مکہ 3 مراحل میں انجام پائی۔ پہلا مرحلہ مقدماتی تھا، یعنی ضروری قوا اور توانائیوں کو فراہم کرنا، زمانے کے موافق حالات کا انتخاب اور دشمن کی جسمانی اور روحانی قوت و توانائی کی مقدار و کیفیت کی حیثیت کے بارے میں کافی اطلاعات حاصل کرنا تھا۔ دوسرا مرحلہ فتح کے مرحلے کو بہت ہی ماہرانہ اور ضائعات و تلفات یعنی نقصان کے بغیر انجام دینا تھا۔ اور آخری مرحلہ جو اصلی مرحلہ تھا وہ اس کے آثار و نتائج کا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ، یہ مرحلہ انتہائی دقت اور باریک بینی اور لطف کے ساتھ انجام پایا۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ و مدینہ کی شاہراہ کو اس طرح سے غرق کر لیا تھا کہ اس عظیم آمدگی کی خبر کسی طرح سے بھی اہل مکہ کو نہ پہنچی۔ اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی تیاری نہ کی، وہ مکمل طور پر غفلت میں پڑے رہے، اور اسی وجہ سے اس مقدس سرزمین میں اس عظیم لمحے اور بہت بڑی فتح میں تقریباً کوئی خون نہیں بہا۔ یہاں تک کہ وہ خط بھی جو ایک ضعیف الایمان مسلمان حاطب بن ابی بلتع نے قریش کو لکھا تھا اور قبیلہ مزینہ کی ایک عورت کفود یا سارہ نامی کے ہاتھ مکے کی طرف روانہ کیا تھا، اعجاز آمیز طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آشکار ہو گیا۔ علی علیہ السلام کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی تیزی سے اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو مکہ اور مدینہ کی ایک درمیانی منزل میں جا لیا اور اس سے وہ خط لے کر خود اسے بھی مدینہ واپس لے آئے، جس کی داستان سورہ
ممتنعہ کی پہلی آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنا ایک قائم مقام مقرر کر کے حجت کے 8ویں سال ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکے کی طرف چل پڑے اور 10 دن کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے وسط میں اپنے چچا عباس کو دیکھا۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنا سامان مدینے بھیج دیجیے اور خود ہمارے ساتھ چلیں، اور آپ آخری مہاجر ہیں۔ آخر کار مسلمان مکہ کے قریب پہنچ گئے اور شہر کے باہر اطراف کے بیابانوں میں اس مقام پر جسے مر زہران کہا جاتا تھا اور جو مکہ سے چند کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، پڑاؤ ڈال دیا اور رات کے وقت کھانا پکانے کے لیے یا شاید اپنی وسیع پیمانے پر موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے وہاں آگ روشن کر دی۔ اہل مکہ کا ایک گروہ اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام کے اس طرف آنے کی خبریں قریش سے پنہاں تھیں۔ اس رات اہل مکہ کا سرغنہ ابو سفیان اور مشرکین کے بعض دوسرے سرغنے خبریں معلوم کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے سوچا کہ اگر رسول اللہ قہر آلود طریقے پر مکے میں وارد ہوئے تو قریش میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور آپ کی سواری پر سوار ہو کر کہا، میں جاتا ہوں، شاید کوئی مل جائے تو اس سے کہوں کہ اہل مکہ کو اس ماجرے سے آگاہ کر دے تاکہ وہ آ کر امان حاصل کر لیں۔ عباس وہاں روانہ ہو کر بہت قریب پہنچ گئے۔ اتفاقاً اس موقع پر انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی جو اپنے ایک دوست بدیل سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اس سے زیادہ آگ نہیں دیکھی۔ بدیل نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ آگ قبیلہ خزاعہ نے جلائی ہوئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، قبیلہ خزاعہ اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہیں کہ وہ اتنی آگ روشن کریں۔ اس موقع پر عباس نے ابو سفیان کو پکارا۔ ابو سفیان نے بھی عباس کو پہچان لیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ عباس نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو 10,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ابو سفیان سخت پریشان ہوا اور کہا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ عباس نے کہا، میرے ساتھ آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان لے لو، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح سے عباس نے ابو سفیان کو اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر ہی سوار کر لیا اور تیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پلٹ آئے۔ وہ جس گروہ اور جس آنکھ کے قریب سے گزرتے وہ یہی کہتے کہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں جو آن حضرت کی سواری پر سوار ہیں، کوئی غیر آدمی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر آئے جہاں عمر ابن خطاب تھا۔ جب عمر ابن خطاب کی نگاہ ابو سفیان پر پڑی تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ ابو سفیان پر مسلط کیا ہے، اب تیرے لیے کوئی امان نہیں ہے، اور فوراً ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے ابو سفیان کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی۔ لیکن اتنے میں عباس بھی پہنچ گئے اور کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی سر دست اسے امان دیتا ہوں، کل آپ اسے میرے پاس لے آئیں۔ اگلے دن جب عباس اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا، اے ابو سفیان، وائے ہو تجھ پر،
کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تو خدائے یگانہ پر ایمان لے آئے؟ اس نے عرض کیا، ہاں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا یگانہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر بتوں سے کچھ ہو سکتا تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ موقع نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابھی اس بارے میں میرے دل میں کچھ شک و شبہ موجود ہے۔ لیکن آخرکار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے فرمایا، ابو سفیان کو اس درے میں جو مکے کی گزرگاہ ہے لے جاؤ تاکہ خدا کا لشکر وہاں سے گزرے اور یہ دیکھ لے۔ عباس نے عرض کیا، ابو سفیان ایک جاہ طلب آدمی ہے، اس کو کوئی امتیازی حیثیت دے دیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو شخص مسجد الحرام میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے اور دروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے۔ بہرحال جب ابو سفیان نے اس لشکر عظیم کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ مقابلہ کرنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، اور اس نے عباس کی طرف رخ کر کے کہا، آپ کے بھتیجے کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ عباس نے کہا، وائے ہو تجھ پر، یہ سلطنت نہیں نبوت ہے۔ اس کے بعد عباس نے اس سے کہا کہ اب تو تیزی کے ساتھ مکے والوں کے پاس جا کر انہیں لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے سے ڈرا۔ ابو سفیان نے مسجد الحرام میں جا کر پکار کر کہا، اے جمیعت القریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے، تم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو شخص مسجد الحرام میں چلا جائے وہ بھی امان میں ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کرے وہ بھی امان میں ہے۔ اس کے بعد اس نے چیخ کر کہا، اے جمیعت القریش، اسلام قبول کر لو تاکہ سالم رہو اور بچ جاؤ۔ اس کی بیوی ہندا نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور چیخ کر کہا، اس بوڑھے احمق کو قتل کر دو۔ ابو سفیان نے کہا، میری داڑھی چھوڑ دے، خدا کی قسم اگر تو اسلام نہ لائی تو بھی قتل ہو جائے گی، جا کر گھر میں بیٹھ جا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور ذوی طوئی کے مقام تک پہنچ گئے، وہی بلند مقام جہاں سے مکہ کے مکانات صاف نظر آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دن یاد آ گیا جب آپ مجبور ہو کر مخفی طور پر مکے سے باہر نکلے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی پیشانی اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجون میں مکے کے بلند مقامات میں سے وہ جگہ جہاں خدیجہ کی قبر ہے اترے، غسل کر کے اسلحہ اور لباس جنگ پہن کر اپنی سواری پر سوار ہوئے، سورہ فتح کی قرأت کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آواز تکبیر بلند کی۔ لشکر اسلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس سے سارے دشت و کوہ گونج اٹھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے نیچے اترے اور بتوں کو توڑنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ آپ یکے بعد دیگرے بتوں کو سرنگوں کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ کچھ بڑے بڑے بت کعبے کے اوپر نصب تھے جن تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔ جن تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے دوش مبارک پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھیں اور بتوں کو زمین پر گرا کر توڑ دیں۔ علی علیہ السلام نے آپ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کلید لے کر دروازہ کھولا اور انبیاء کی ان تصویروں کو جو خانہ کعبہ کے اندر دیوار پر بنی ہوئی تھیں محو کر دیا۔ نمبر 3، مرحلہ نمبر 3، اس سری اور شاندار کامیابی کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں پر موجود اہل مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اب بتلاؤ تم کیا کہتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا حکم دوں گا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے نیکی اور بھلائی کے سوا اور کوئی توقع نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے بزرگوار بھائی اور ہمارے بزرگوار بھائی کے فرزند ہیں۔ آج آپ برسر اقتدار آ گئے ہیں، ہمیں بخش دیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے اور مکہ کے لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ رونے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سرزنش اور ملامت نہیں ہے، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ضمنی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے لشکری کسی سے نہ الجھیں اور بالکل کوئی خون نہ بہایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق صرف 6 افراد کو مستثنیٰ کیا گیا تھا جو بہت ہی بد زبان اور خطرناک لوگ تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے یہ سنا کہ لشکر اسلام کے علمدار سعد بن عبادہ نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، جلدی سے جا کر اس سے علم لے لو اور اس سے علم لے کر یہ نعرہ لگاؤ کہ الیوم المرحمہ، آج عفو و بخشش اور رحمت کا دن ہے۔ اور اس طرح مکہ کسی خوریزی کے بغیر فتح ہو گیا۔ عفو و رحمت اسلامی کی اس کشش نے، جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی، دلوں پر ایسا اثر کیا کہ لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہو گئے۔ اس عظیم فتح کی صدا تمام جزائر عربستان میں جا پہنچی، اسلام کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی اور مسلمانوں اور اسلام کی ہر جہت سے دھاگ بیٹھ گئی۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ یگانہ، اس نے آخر کار اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے خود اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دے دی۔ جان لو کہ ہر مال جان لو کہ ہر مال، ہر امتیاز اور ہر وہ خون جس کا تعلق ماضی اور زمانے جاہلیت سے ہے، سب کے سب میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔
یعنی اب اس خون کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں بہایا گیا تھا یا وہ اموال جو لوٹے گئے تھے، کوئی بات نہیں کرنا اور زمانہ جاہلیت کے تمام اعزازات اور امتیازات بھی باطل ہو گئے ہیں، اور اس طرح تمام گزشتہ فائلیں بند ہو گئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور عجیب قسم کی پیش نہاد تھی جس میں عمومی معافی کے فرمان سے حجاز کے لوگوں کو ان کے تاریک اور پرماجرا ماضی سے کاٹ کر رکھ دیا اور انہیں اسلام کے سائے میں ایک نئی زندگی بخشی جو ماضی سے مربوط کشمکشوں اور جنجالوں سے مکمل طور پر خالی تھی۔ اس کام نے اسلام کی پیش رفت کے سلسلے میں حد سے زیادہ مدد کی، اور یہ ہمارے آج اور آنے والے کل کے لیے ایک دستور العمل ہے۔ خدارا تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس دیرینہ عظمت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اقتداء کے سائے میں مسلمانوں کے لیے دوبارہ پلٹا دے۔ پروردگارا ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوستوں کے زمرے میں قرار دے۔ بار الہ ہمیں ایسی توفیق مرحمت فرما، ہم دنیا میں عدل اسلامی کی حکومت اور اس طرح بار الہ ہمیں ایسی توفیق مرحمت فرما کہ ہم دنیا میں عدل اسلامی کی حکومت کو اس طرح پھیلائیں کہ ساری دنیا کے لوگ فوج در فوج اسے دل و جان سے قبول کر لیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نصر کی تفسیر کا اختتام۔